السلام علیکم ویور، دس از مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 70,000 حدیث نبی کا حافظ ایک ہونہار نوجوان کے بارے میں آج ہم لوگ پڑھیں گے، جو آپ میرے ٹائٹل پہ دیکھ لیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ ان دنوں شہر بخار میں علوم قرآن حدیث کے بہت سے مراکز تھے، جہاں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ حضرت امام ان مراکز سے استفادہ فرمانے لگے۔ ایک دن محدث بخار حضرت امام داخلی رحمۃ اللہ کے حلقہ درس میں شریک تھے کہ امام داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرتے ہوئے کہ وقت سفیان عن ابوالزبیر عن ابراہیم فرما دی۔ امام بخاری بولے کہ حضرت یہ سند اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ابوالزبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کی ہے۔ ایک نو عمر شاگرد کی اس گرفت سے محدث بخار چونک پڑے اور کھوی کے لہجے میں آپ سے مخاطب ہوئے۔ آپ نے استاد محترم کا پورا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے بڑی آہستگی سے فرمایا کہ اگر آپ اس کے اصل ثبات تو اس کے طرف مراجعت فرما لیجئے۔ علامہ نے گھر جا کر اصل کتاب کو ملاحظہ فرمایا تو امام بخاری کی گرفت کو تسلیم فرما لیا، اور واپسی پر منصف مزاج استاد نے اس سند کی تصحیح کے بارے میں آپ سے سوال کیا۔ امام بخاری نے برجست جواب دیا کہ صحیح سندیوں یعنی سفیان عن زبیر و عبدی عن ابراہیم، اس وقت حضرت امام کی عمر صرف 11 سال تھی۔ سچ ہے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ انہی ایام میں آپ نے بخارا کے 18 محدثین سے فیض حاصل کرتے ہوئے بیشتر ذخیرہ احادیث محفوظ فرما لیا۔ امام سمیع امام عبداللہ بن مبارک کی کتابیں آپ کے برنقص زبان یاد تھیں۔ علامہ داخلی کے ساتھ واقعہ مذکور سے بخارا کے ہر علمی مرکز میں آپ کا چرچا ہونے لگا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بڑے بڑے اساتذہ کرام کے آپ کی حفظ و ذہانت کے قائل ہونے لگے۔ علامہ بغدادی رحمۃ اللہ ایک مشہور محدث بخارا ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میرے حلقہ درس میں جب بھی بن محمد بن اسماعیل آ جاتے ہیں، مجھ پر عالم طاری ہو جاتا ہے۔ ایک دن عالم کی خدمت میں ایک بزرگ سلیم بن مجاہد حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے فرمایا اگر تم ذرا پہلے آ جاتے تو ایک ہونہار نوجوان دیکھتے جسے 70,000 حدیثیں حفظ ہیں۔ سلیم بن مجاہد یہ سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور حضرت امام کی ملاقات کے اشتیاق میں نکلے۔ ملاقات ہوئی تو حضرت امام نے فرمایا کہ نہ صرف 70,000 بلکہ ان سے بھی زیادہ احادیث مجھے یاد ہیں، بلکہ سلسلہ سند، حالات، رجال سے جیسے بھی سوال کریں گے جواب دوں گا، حتیٰ کہ اقوال صحابہ تابعین کے بارے میں بھی بتلا سکتا ہوں، وہ کن کن آیات قرآنی احادیث نبوی سے ماخوذ ہیں۔ یہ سب اسی زمانے کی باتیں ہیں کہ ابھی آپ اپنے وطن مألوف بخار ہی سکنوت پذیر تھے۔ علامہ بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت محمد بن اسماعیل حفظ و ذہانت کے اعتبار سے لسانی شخصیت کے مالک تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسلام کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔